خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی ہم عصر شخصیت کی دنیا میں گہرائی میں جا رہے ہیں جن کا کام، جن کی فکر عالمی سطح پر محسوس کی جاتی ہے، علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ہمارا مقصد صرف آپ جانتے ہیں واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا جو سفر رہا، جو تنظیمیں انہوں نے بنائیں، اسلام پر ان کا کیا خاص زاویہ نظر ہے، شدت پسندی کے خلاف ان کی آواز، اور ہاں، مختلف اسلامی مکاتب فکر میں ان کا کیا مقام ہے۔ یہ جو مواد ہمارے پاس ہے یہ کافی وسیع ہے۔ اس میں ان کی غیر معمولی تعلیم بھی ہے، وہ مشہور فتویٰ بھی، اور بہت کچھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مطلب ان کی شخصیت کی بنیادیں کہاں رکھی گئیں؟ پیدائش تو ان کی 19 فروری 1951 جنگ میں ہوئی، ٹھیک؟ ایک علمی گھرانہ تھا، والد صاحب ڈاکٹر فرید الدین قادری خود ایک نام تھے۔ جی بالکل، اور یہیں سے نا ان کی کہانی تھوڑی غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ ان کی جو رسمی دینی تعلیم ہے اس کا آغاز ہوا صرف 12 سال کی عمر میں۔ 12 سال؟ جی ہاں، مدینہ منورہ سے۔ یہ وہ عمر ہے جب زیادہ تر بچے تو اسکول میں ہی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ رکے نہیں، علم کی تلاش میں نکلے اور اسلامی دنیا کے جو بڑے مراکز ہیں، مکہ مکرمہ، شام، بغداد، لبنان، شمالی افریقہ، ہندوستان اور پھر واپس پاکستان، ان سب جگہوں کا سفر کیا۔ واہ، مطلب ایک علمی سفر نامہ ہے پورا۔ بالکل، اور اس سفر کا حاصل کیا تھا؟ تقریباً 500 اسناد۔ 500 اسناد؟ یہ تو بہت بڑی تعداد لگتی ہے۔ یہ اسناد ہوتی کیا ہے اصل میں، اور اتنی زیادہ کیوں اہم ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سند یا اسناد جو ہے نا، وہ علم کی ایک مستند زنجیر ہوتی ہے، ایک چین آف ٹرانسمیشن۔ اچھا۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو ایک استاد سے شاگرد تک جاتا ہے، پھر اس کے استاد سے اس کے شاگرد تک، اور یہ بغیر کسی وقفے کے پیچھے جاتا ہے اس صحابی تک جس نے حدیث بیان کی، یا کسی بڑے امام تک۔ اوہو، تو یہ براہ راست تعلق ہے اصل ماخذ سے۔ جی ہاں، تو 500 اسناد جمع کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے سینکڑوں اساتذہ سے براہ راست علم لیا اور ان کی سندیں حاصل کیں، اور ان میں کچھ بہت ہی نایاب اسناد بھی ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی، ابن عربی، امام ابن حجر العسقلانی جیسی بڑی شخصیات تک پہنچتی ہیں۔ زبردست۔ تو یہ صرف ڈگریاں نہیں ہیں، یہ ان کی کلاسیکی اسلامی علوم پر جو گہری گرفت ہے نا، اور روایتی علمی ورثے سے جو ان کا براہ راست تعلق ہے، اس کا ثبوت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی علمی شناخت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ واہ، یعنی یہ صرف کتابوں کا علم نہیں، بلکہ وہ علم جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ اچھا، تو اس روایتی بنیاد کے ساتھ انہوں نے پھر جدید تعلیم بھی حاصل کی؟ جی ہاں، اور یہ امتزاج بہت دلچسپ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے 1970 میں فرسٹ کلاس آنرز کیا، پھر 1972 میں اسلامیات میں ایم اے، وہ بھی گولڈ میڈل کے ساتھ۔ اچھا۔ پھر 1974 میں قانون کی ڈگری LLB، اور آخر میں اسلامی قانون میں PhD۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ صرف طالب علم نہیں رہے، پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی قانون کے پروفیسر بنے، پھر شعبے کے سربراہ بھی رہے، اور ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی کام کیا، جیسے سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے قانونی مشیر رہے، اور وفاقی وزارت تعلیم کے مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ تو علمی گہرائی بھی ہے اور عملی تجربہ بھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اتنا وسیع علمی اور عملی پس منظر، اس کے بعد انہوں نے اس علم کو معاشرے میں کیسے آپ کہیں کہ پھیلایا؟ یہاں اداروں کی بات آتی ہے، اور یہ پہلو بھی کافی بڑا لگتا ہے۔ 1980 یا 81 میں منہاج القرآن انٹرنیشنل MQI اس کی بنیاد رکھی۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ جی، منہاج القرآن انٹرنیشنل یا MQI یہ ایک عالمی غیر سرکاری تنظیم ہے، NGO ہے۔ NGO؟ جی، اس کا بنیادی مقصد ہے اسلامی تعلیمات کو عام کرنا، روحانیت کو فروغ دینا، انسانی حقوق کی بات کرنا، اور مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا۔ اور اس کا دائرہ کار مطلب کتنا پھیلا ہوا ہے یہ کام؟ نیٹ ورک بن چکا ہے۔ تو کیا ان کی سرگرمیاں صرف MQI تک ہی ہیں یا اور بھی ادارے قائم کیے؟ نہیں، ان کا کام کئی سمتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ MQI تو ہے ہی، اس کے علاوہ انہوں نے لاہور میں منہاج یونیورسٹی قائم کی، ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ۔ پھر 1989 میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن MWF کی بنیاد رکھی۔ اچھا، MWF۔ جی،
یہ تنظیم بالکل فلاحی کاموں پر فوکس کرتی ہے۔ تعلیم کا فروغ ہو گیا، قدرتی آفات میں امداد، صحت کی سہولیات، یتیم بچوں کی کفالت کے لیے بڑے منصوبے ہیں، جیسے آغوش کمپلیکس، جی سنا ہے اس کے بارے میں۔ اور دوسرے سماجی بہبود کے کام۔ اور اسی سال یعنی 1989 میں ہی انہوں نے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی، پاکستان عوامی تحریک PAT۔ اچھا، یعنی تعلیم، فلاح اور سیاست بھی، یہ تینوں میدان ایک ساتھ؟ کیا ان سب کے پیچھے کوئی ایک مرکزی سوچ، کوئی ویژن کام کر رہا ہے؟ یقیناً ان کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے نا، وہ گہری روحانیت میں جڑا ہوا ہے۔ وہ تصوف کے قادری سلسلے سے وابستہ ہیں۔ قادری سلسلہ؟ جی، اور یہ سلسلہ اسلام کے باطنی پہلو پر، یعنی دل کی پاکیزگی، اللہ سے محبت، رحمت، امن پسندی، اعتدال، ان چیزوں پر بہت زور دیتا ہے۔ اور یہ روحانی بنیاد جو ہے، یہ ان کے سارے کاموں میں نظر آتی ہے، چاہے وہ تعلیمی ہوں، فلاحی ہوں یا پھر سیاسی۔ یہ تو ہوئی روحانی بات، لیکن جب ریاست اور معاشرے کی بات آتی ہے، خاص طور پر اسلامی قانون کی، تو وہاں ان کا کیا زاویہ ہے؟ کیا وہ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں یا حال کی طرف؟ یہی ان کی فکر کا ایک اور بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، وہ اسلامی قانون یعنی فقہ کی جو کلاسیکی روایات ہیں نا، ان کا گہرا احترام کرتے ہیں، جی، لیکن وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسے آج کے دور کے تقاضوں سے، جدید معاشرتی ضروریات سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ یعنی ریلیونسی پر زور ہے؟ بالکل، ان کا مقصد اسلامی قانون کو ایک زندہ، قابل عمل اور عام لوگوں کے لیے قابل رسائی نظام کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اور جب وہ ریاست کی بات کرتے ہیں تو ان کا ویژن قرآن و سنت پر مبنی تو ہے، مگر وہ واضح طور پر قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور انسانی حقوق، اچھا، جی، جس میں اقلیتوں اور خواتین کے حقوق بھی شامل ہیں، ان سب کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ ایک جدید فلاحی اسلامی ریاست کا تصور دیتے ہیں، نہ کہ کوئی تھیوکریسی یعنی مولویوں کی حکومت۔ اسی سے جڑا ہوا ان کا ایک تصور ہے فکری انقلاب کا۔ یہ سننے میں تو بڑا لگتا ہے، فکری انقلاب۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سیاسی انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، بنیادی طور پر یہ سیاسی انقلاب سے پہلے کی بات ہے۔ یہ فکری اور شعوری تبدیلی کی بات ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پائیدار تبدیلی لانی ہے تو پہلے لوگوں کی سوچ بدلنی ہوگی، معاشرے میں علم اور انصاف کی قدر پیدا کرنی ہوگی۔ یعنی پہلے ذہن سازی۔ بالکل، ان کا مقصد ہے پاکستان اور دوسرے مسلم معاشروں کو ایسی قوموں میں ڈھالنا جہاں آئین اور قانون سب سے اوپر ہو، جمہوریت مضبوط ہو اور تعلیم اور انصاف ہر ایک تک پہنچے۔ تو یہ صرف کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، بلکہ تعلیم، تربیت، کردار سازی کے ذریعے معاشرے کی بنیادیں بدلنے کا ایک طویل مدتی منصوبہ ہے۔ اور اسی فکری تبدیلی کا ایک اہم حصہ ظاہر ہے شدت پسندی کا مقابلہ کرنا بھی ہے۔ ان کا 2010 کا وہ فتویٰ دہشت گردی پر، وہ کافی مشہور ہوا تھا۔ اس میں کیا خاص بات تھی؟ اس فتوے کی کئی خاص باتیں ہیں۔ ایک تو اس کا حجم، 600 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی علمی دستاویز۔ 600 صفحات؟ جی، دوسرا اس کا مواد۔ اس میں قرآن و حدیث سے ٹھوس دلائل دیے گئے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دہشت گردی، بے گناہ لوگوں کا قتل، خودکش حملے، یہ اسلام میں قطعی حرام ہیں، بلکہ انہوں نے اسے کفر تک قرار دیا۔ کفر؟ یہ تو بہت سخت موقف ہے۔ جی بالکل، اور تیسری بات اس کا اثر۔ یہ صرف پاکستان یا مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، اسے عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ مصر کی جو سب سے پرانی اور معتبر یونیورسٹی ہے، جامعہ الازہر، اس نے اس کی توثیق کی۔ واہ! ورلڈ اکنامک فورم جیسے عالمی پلیٹ فارمز پر اس پر بات ہوئی، اور اسے ویٹیکن میں پوپ بینیڈکٹ 16 کو بھی پیش کیا گیا۔ تو یہ صرف ایک بیان بازی نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ علمی رد تھا شدت پسند بیانیے کا۔ کیا یہ کوشش صرف فتوے تک ہی رہی؟ نہیں، جیسا آپ نے کہا، یہ ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ تھا۔ فتویٰ تو ایک واضح اعلان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوانوں اور یہاں تک کہ علماء کی تربیت کے لیے بھی کام کیا۔ امن اور انسداد دہشت گردی پر مبنی خصوصی نصاب تیار کیے۔ اچھا، وہ شدت پسندوں کو جدید دور کے خوارج کہتے ہیں۔ خوارج آپ جانتی ہیں، وہ پہلا گروہ تھا اسلام کی تاریخ میں جو شدت پسندی اور مسلمانوں کے قتل کی وجہ سے الگ ہوا تھا۔ جی ہاں۔ تو یہ کہہ کر وہ شدت پسندی کو اسلام کی اصل تعلیمات سے بالکل الگ ایک انحراف قرار دیتے ہیں، اور اسی لیے وہ مسلمانوں کے اندر اتحاد پر بھی بہت زور دیتے رہے ہیں، جیسے ان کا 1990 کا اعلان وحدت تھا۔
یہ سب جان کر تو لگتا ہے کہ ان کا کام بے حد وسیع ہے، کئی جہتوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم ان کے مجموعی اثرات، ان کے علمی ورثے کا اندازہ لگانا چاہیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر واقعی بہت بڑی ہے۔ علمی سطح پر ہی دیکھ لیں تو 1000 سے زائد کتابیں ان سے منسوب ہیں، جن میں سے 450 سے زیادہ چھپ چکی ہیں۔ 1000 کتابیں؟ جی، اور دنیا بھر میں 6000 سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے۔ عالمی سطح پر ان کی شناخت بھی ہے۔ The 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز کی جو سالانہ فہرست آتی ہے، اس میں ان کا نام باقاعدگی سے شامل ہوتا رہا ہے۔ اور 2012 میں نوبل امن انعام کے لیے ان کی نامزدگی کی بھی خبریں آئیں۔ لیکن کیا یہ اثر صرف کتابوں اور فہرستوں تک ہے یا زمین پر عملی طور پر بھی کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں، اصل اثر شاید زمین پر ہی زیادہ ہے۔ منہاج القرآن اور خاص طور پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن MWF کے ذریعے جو عملی کام ہوا ہے وہ بہت وسیع ہے۔ دنیا بھر میں ہزاروں لائبریریاں اور تعلیمی مراکز قائم کیے ہیں۔ اچھا۔ یتیم بچوں کی پرورش اور تعلیم کے لیے آغوش جیسے ادارے بنائے ہیں، صحت کے مراکز ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں جیسے زلزلہ یا سیلاب تو بڑے پیمانے پر امدادی کاروائیاں منظم کی ہیں۔ جی ہاں، یہ تو دیکھا ہے۔ خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانے کے منصوبے ہیں، لوگوں کو ان کے قانونی حقوق بتانے کی مہمیں ہیں، اور ان کی سیاسی سرگرمی جیسے وہ 2013 کا لانگ مارچ تھا لاہور سے اسلام آباد۔ ہاں، وہ کافی خبروں میں رہا تھا۔ جی، وہ متنازع ضرور رہا، لیکن اس کا مقصد بھی ان کے مطابق یہی تھا کہ انتخابی نظام میں اصلاحات ہوں، ملک میں حقیقی جمہوریت آئے۔ وہ مسلسل اسلام کے پرامن چہرے پر زور دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شدت پسندی کی وجہ صرف نظریاتی نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں اکثر سماجی ناانصافی، جہالت، غربت میں ہوتی ہیں، اور اس کا حل وہ تعلیم، انصاف، عوام کی فلاح اور اداروں کی اصلاح میں دیکھتے ہیں۔ ان کے کام کو اگر مزید سمجھنا ہو تو ان کا جو قرآن فہمی کا طریقہ ہے اسے دیکھنا بھی اہم ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کیسے کرتے ہیں۔ جی، یہ بتائیے۔ ان کا طریقہ بے وقت 2 چیزوں پر زور دیتا ہے۔ ایک تو متن سے وفاداری، یعنی جو الفاظ ہیں ان کا لحاظ، اور دوسرا سیاق و سباق، کانٹیکسٹ کی گہری سمجھ۔ وہ جو بڑے کلاسیکی مفسرین ہیں جیسے امام طبری، ابن کثیر، امام رازی، ان کے کام سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ صرف ماضی میں نہیں رہتے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کو آج کے مسائل پر کیسے لاگو کیا جائے، جیسے قانون ہے، حکومت ہے، اخلاقیات ہے، امن کا قیام ہے۔ تو ان کی تفسیر کی خاص باتیں کیا ہیں؟ کیا چیز انہیں منفرد بناتی ہے؟ چند اہم باتیں نوٹ کرنے والی ہیں میرے خیال میں۔ پہلی تو ہے جامعیت۔ وہ قرآن کی تفسیر صرف قرآن سے نہیں کرتے، بلکہ اسے حدیث سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اور تصوف یعنی روحانیت سے جوڑ کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ اچھا۔ دوسری بات، روحانی پہلو پر زور۔ ان کے نزدیک قرآن صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، یہ روح کی غذا ہے، نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تزکیہ نفس کا۔ صحیح۔ تیسری بات، عقل و اجتہاد کی اہمیت۔ وہ تقلید جامد، یعنی آنکھیں بند کر کے پرانی باتوں کو مانتے رہنے کی بجائے بدلتے حالات میں نئے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں خود تلاش کرنے، یعنی اجتہاد، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور چوتھی، انسانی حقوق و انصاف۔ ان کی تفسیر پڑھیں تو انسانی وقار، بنیادی حقوق، سماجی انصافی مضامین بار بار سامنے آتے ہیں۔ اور ان کی وہ مشہور تفسیر عرفان القرآن جو پہلے اردو میں آئی، اب تو سنا ہے کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، کیا اسی انداز فکر کی عکاسی کرتی ہے؟ ایک عام قاری کے لیے اس میں کیا خاص ہے؟ جی بالکل، عرفان القرآن اسی جامع، روحانی اور عصری نقطہ نظر کی ایک عملی مثال ہے۔ اس کی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ شاید اس کی زبان کی سلاست ہے، بہت واضح اور عام قاری کے لیے آسان ہے۔ اچھا۔ یہ علمی بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ایک روحانی ٹچ بھی ہے۔ قاری کو قرآن کے پیغام کی گہرائی تک لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ صرف لفظی ترجمہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے قرآن کے معنی اور مفاہیم کی تشریح بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام کے اندر خود بہت سے فکری مکاتب ہیں، مسالک ہیں۔ اس پورے منظر نامے میں ڈاکٹر طاہر القادری کہاں کھڑے ہیں اور ان کے خیالات دوسروں سے کیسے مختلف ہیں؟
جی، بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو فقہ یعنی اسلامی قانون میں وہ حنفی مکتب فکر کے پیروکار ہیں۔ حنفی؟ جی، جو بر صغیر اور مسلم دنیا کے ایک بڑے حصے میں رائج ہے اور عام طور پر اپنی عملیت پسندی اور مقامی حالات کی رعایت کے لیے جانا جاتا ہے۔ عقائد میں وہ اہل السنت والجماعت کے مرکزی دھارے یعنی اشوی متاریدی مکتب فکر سے وابستہ ہیں، اچھا۔ جو عقل اور وحی کے درمیان ایک توازن پر زور دیتا ہے۔ اور روحانیت میں، جیسا ہم نے پہلے بات کی، وہ قادری سلسلے کے صوفی ہیں۔ تو حنفی، اشعری، ماتریدی اور قادری صوفی۔ جی، اور ان کا جو مجموعی طریقہ کار ہے وہ کلاسیکی یعنی اسناد پر مبنی علم اور جدید علمی تحقیق، ان دونوں کا امتزاج ہے، اور وہ ہمیشہ اعتدال پسندی اور مختلف اسلامی مسالک کے درمیان ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی ان کی اپنی شناخت، لیکن جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں دوسرے معروف مکاتب فکر سے تو کیا فرق نظر آتے ہیں؟ یہ سمجھنا شاید ان کے منفرد مقام کو واضح کرے گا۔ جی، یہ موازنہ دلچسپ ہے، اور جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں ہم غیر جانبداری سے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً سلفیوں وہابی مکتب فکر کے مقابلے میں دیکھیں، سب سے بڑا فرق تو تصوف پر ہے۔ قادری صاحب ذکر کی محفل، بزرگوں کے مزارات کا احترام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا والہانہ اظہار جیسے میلاد کی محفلیں، ان سب کے پرزور حامی ہیں۔ جی، جبکہ سیلفی مکتب فکر عام طور پر ان چیزوں کو بدعت یا شرک سمجھتا ہے اور ان کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ وہ دین کی زیادہ ظاہری لغوی تشریح پر زور دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، دیوبندی مکتب فکر کے بارے میں کیا کہیں گی؟ وہ بھی حنفی ہیں؟ جی، وہ بھی حنفی ہیں، لیکن وہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تقریبات اور کچھ صوفیانہ رسوم و رواج پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ انہیں دین میں اضافہ یعنی بدعت سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ قادری صاحب ان چیزوں کو جائز بلکہ اچھا سمجھتے ہیں اور ان کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں عمل اور اس کی تشریح کا اختلاف ہے۔ اور بریلوی مکتب فکر، ان کے ساتھ تو کافی چیزیں مشترک لگتی ہیں۔ جی ہاں، بریلوی مکتب فکر کے ساتھ عقائد اور نظریات میں کافی ہم آہنگی ہے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار اور تصوف کی اہمیت میں۔ تاہم فرق یہ ہے کہ قادری صاحب کا کام زیادہ علمی تحقیق پر مبنی ہے، عالمی سطح پر ان کی تنظیم سازی بہت منظم ہے، اور وہ جدید ریاست، جمہوریت، آئین سازی جیسے موضوعات پر زیادہ زور دیتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، روایتی بریلوی حلقوں میں شاید ان موضوعات پر اتنا فوکس نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اسلامسٹ مفکرین کی طرف، جیسے مولانا مودودی، حسن البنا، سید قطب۔ ان سے کیا فرق ہے؟ یہاں بنیادی فرق تبدیلی کے طریقہ کار اور ریاست کے تصور پر نظر آتا ہے۔ قادری صاحب پہلے فرد اور معاشرے کی فکری اور روحانی اصلاح، فکر انقلاب پر زور دیتے ہیں، جی، جبکہ اسلامسٹ مفکرین اکثر فوری سیاسی تبدیلی اور اسلامی ریاست کے قیام کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ قادری صاحب جمہوری ماڈلز کو یہ کہہ کر مکمل رد نہیں کرتے کہ یہ مغرب سے آئے ہیں، بلکہ وہ انہیں اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور آخری موازنہ ترقی پسند یا جدت پسند مفکرین سے، جیسے فضل الرحمان یا جاوید احمد غامدی صاحب۔ قادری صاحب جدید مسائل کا حل پیش کرتے ہوئے بھی اسلامی روایت کا، خاص طور پر اسناد کے علم اور تصوف کی روحانی روایت کا گہرا احترام کرتے ہیں، جبکہ کچھ ترقی پسند یا جدت پسند مفکرین روایت پر زیادہ بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں یا تصوف جیسی روایات کو شاید تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ قادری صاحب روایت کے اندر رہتے ہوئے آپ کہہ سکتی ہیں تجدید کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سارے موازنے سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ وہ واقعی ایک منفرد مقام پر کھڑے ہیں، ایک طرح سے روایت اور جدیدیت کے درمیان پل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرف آپ کہہ لیں شدت پسند سلفیت جیسی ظاہریت پسندی کے ناقد ہیں، تو دوسری طرف روایت سے بالکل انکار کرنے والی انتہا پسندی کے بھی، اور ان کا فوکس امن، تعلیم، فلاح اور اداروں کی اصلاح پر ہے۔ ایک درمیانی راہ ہے نا؟ جی بالکل، ایک وسطی منہاج یا درمیانی راہ کے مسئلے آپ کہہ سکتی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ طاہر القادری ایک انتہائی کثیر التصانیف عالم، ایک عالمی سطح کے ادارے بنانے والے اور امن کے ایک مضبوط وکیل کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان کی خاص بات
کلاسیکی اسلامی علوم کی گہرائی کو جدید دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اسی وجہ سے وہ عالمی سطح پر ایک مؤثر آواز بنے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نکتہ شاید غور کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جو اس سارے مواد سے ابھرتا ہے، وہ یہ کہ اتنا وسیع علمی، فلاحی اور سیاسی ویژن جو بڑی حد تک ایک کرشماتی شخصیت کے گرد بنا ہے، اسے عملی طور پر نافذ کرنا اور پھر اسے مستقبل میں پائیدار بنانا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ یہ تو ہے۔ اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا ان کا پیش کردہ یہ درمیانی راستہ جو روایت اور جدیدیت کو ملانے کی کوشش کرتا ہے، آج کی جو تیزی سے تقسیم ہوتی ہوئی دنیا ہے اور خود مسلم معاشروں کے اندر جو پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، کیا یہ اس کا کوئی حقیقی اور مؤثر جواب دے سکتا ہے؟ یہ یقیناً سوچنے کے لیے ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔